السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں انسان کی تخلیق کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے عظیم عظیم مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ متعدد کلام مجید میں انسان کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ اخبار اعتماد میں گزشتہ جمعہ کے موقع پر یعنی 11 جون جمعہ کے دن مفکر اسلام زین الفقہاء استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب مدث اللہ العلی دامت برکاتہم العالیہ شیخ الجامعہ جامع جامعہ نے بڑی پیارے انداز میں انسان کی عظمت اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا ہے اس پر بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ انسانیت کی ترقی کے علاوہ مادی ترقی کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور دیگر جتنے ایجادات ہوئے، اسی ایجادات کو انسان اپنے لیے ترقی سمجھ رہا ہے، لیکن مفکر اسلام زین الفقہاء استاد الاساتذہ نے حضرت شیخ الجامعہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بیان کیا کہ انسان کی اصل ترقی یہ مادی ترقیاں نہیں ہیں، یہ ظاہری ترقی نہیں ہے، بلکہ انسان کی جو اصل ترقی ہے اس کے اندر کی انسانیت کی ترقی ہے۔ انسان کے اندر جو انسانیت ہونا چاہیے اس میں ترقی ہونی چاہیے۔ انسان کے اندر اگر مفاد پرستی ہے، خود غرضی ہے، انسان صرف اپنی ذات اور اپنے آپ کا فائدہ اور ترقی چاہ رہا ہے، دوسروں کے تعلق سے ہمدردی، محبت، رواداری، اخلاق، کردار، دوسروں کی ضروریات کا احساس اگر انسان کے اندر یہ نہیں ہے تو مفکر اسلام نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو بیان کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جس انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے، جس انسان کے اندر اخلاق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، جس انسان کے اندر دوسروں کی ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے، جو انسانیت کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے، ایسوں کے لیے قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہی وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہے، چوپاؤں کی طرح ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے بلکہ وہ انسان ان سے زیادہ اضل گمراہ ہے، ان سے زیادہ بدتر ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسان ظاہری ترقی کو اپنی ترقی نہ سمجھے۔ اس کے پاس بڑی بلڈنگ ہے، سواریاں ہیں، اس کے پاس عالیشان عمارتیں ہیں، بینک بیلنس ہے، سونا اور چاندی ہے، اور منصب ہے، عہدہ ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، اور معاشرے میں اس کی پہچان ہے۔ یہی اصل ترقی نہیں ہے۔ انسان کی اصل ترقی یہ ہے، انسانیت کی ترقی یہ ہے کہ انسان کے اندر مفاد پرستی نہ ہو، خود غرضی نہ ہو، اس کے اندر اخلاق ہو، اس کے اندر محبت ہو، انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ اس کے سینے کے اندر محفوظ رہے۔ یہ اصل میں انسانیت کی ترقی ہے۔ اور یاد رکھ لے، مفکر اسلام نے یہ بات بھی بیان کی کہ اسلام مادی ترقیوں کا مخالف نہیں ہے، ظاہری ترقیوں کا مخالف نہیں ہے۔ سائنس کی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی اور دیگر جتنے نئے نئے ایجادات ہو رہے ہیں، نئے نئے اختراعات آ رہے ہیں، ان تمام جو شریعت کے حدود میں جو ترقیاں ہو رہی ہے، اسلام اس کا ہرگز مخالف نہیں ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے انسان کے اندر کی انسانیت کو ترقی ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر کی انسانیت کے اندر ترقی نہیں ہے، اس کے اندر کی انسانیت مر رہی ہے، اس کے اندر کی انسانیت ختم ہو چکی ہے اور وہ ظاہری ترقیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو اسلام ایسی ترقی کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کی یہ تعلیمات ہے کہ ظاہری ترقی سے بڑھ کر پہلی جو ترقی کو اسلام ترجیح دیتا ہے وہ انسانیت کی ترقی کو دیتا ہے۔ اس کے بعد مادی ترقی ہے، اس کے بعد یہ دنیاوی ترقیاں ہے، اس کے بعد یہ ظاہری ترقیاں ہے۔ اصل ترقی انسانیت کی ترقی ہے۔ اصل انسان کے اندر کی انسانیت زندہ ہونی چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، میں یہاں پر یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ آج ہمارے پاس دنیا میں ہم بہت سے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے پاس مال بھی ہے، اللہ نے بہت سی نعمتوں سے سرفراز کیا، بہترین سواریوں پر سوار ہے، عالیشان خوبصورت مکانات میں انسان زندگی گزار رہے ہیں، اور عمدہ عمدہ بہترین لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، ان کے پاس انتہائی درجے کے قیمتی فون ان کے پاس موجود ہے، دنیا کی بہت سی نعمتوں سے اللہ نے آج ہمیں سرفراز کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج انسانیت کی ترقی بہت کم نظر آ رہی ہے۔ انسان کے اندر اخلاص ہو، محبت ہو، انسانیت سے ہمدردی کا جذبہ ہو، دوسروں کو بھلائی پہنچانے کا، دوسروں کو نفع پہنچانے کا، اپنی ذات سے خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کا یہ جو مزاج ہونا چاہیے، آج ہمیں یہ مزاج پایا نہیں جا رہا ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کو دنیاوی ترقیوں سے مالا مال کر رہے ہیں، ان کو اچھی سواریاں دینے کی فکر میں ہیں۔ آج ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو اچھا کھلانے، اچھا پلانے، اچھی تعلیم کے لیے اور ان کے لیے بہترین سواریوں کے لیے، اولاد کے لیے بہترین مکان کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے آج ہماری کوششیں ہو رہی ہے۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں، نہ اسلام منع کرتا ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے تم اپنی اولاد کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر انسانیت کو زندہ کرو۔ اگر انسانیت زندہ رہے گی تو یہ ساری مادی ترقیاں انسان کو فائدہ پہنچائے گی۔ اگر اس کے اندر کی انسانیت نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوئی، ہماری اولاد میں، ہماری نسلوں میں، ہماری ذریت میں اور ہمارے معاشرے میں اگر انسانیت پیدا نہیں ہو رہی ہے اور انسانیت ختم ہو چکی ہے تو یہ جتنی ظاہری مادی ترقیاں ہے یہ ساری ترقیاں بیکار ہے، بلکہ انسان کے نقصان کے لیے ثابت ہوگی۔ آپ دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے آج کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجادات ہو رہی ہے۔ مفکر اسلام فرماتے ہیں کہ ان نئی ایجادات کو اگر انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اگر ان نئی نئی چیزوں کو، یہ نئے نئے ایجادات کو، یہ دنیا کی ترقیوں کو اگر انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو یقیناً یہ خوش آئین بات ہے، قابل مبارکباد ہے۔ لیکن آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ جتنے ایجادات دنیا میں آ رہے ہیں، چاہے وہ بہترین بڑے بڑے میزائلز ہو، چاہے وہ دنیاوی طور پر بڑے بڑے ہتھیار ہو، بڑی بڑی ٹیکنالوجی جو جنگ کے موقع پر استعمال کی جا رہی ہے، اکثر و بیشتر ان کا استعمال انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایک عام مثال لے لیں آپ، آج ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے، آج ہمارے جیبوں میں فونز ہے، ان فونوں کو اور موبائل فونز کو، اسمارٹ فون کو، ان تمام چیزوں کو آج ہم اچھائی کے لیے کتنا استعمال کر رہے ہیں اور اس کو نقصان کے لیے کتنا استعمال کر رہے ہیں۔ دینی طور پر، اسلامی طور پر، دنیاوی طور پر اور دنیا میں جتنی بھی تمام تر چیزوں پر غور کریں گے تو آج ہمیں یہ نظر آئے گا کہ یہ جتنی ترقیوں کی چیزیں ہیں اس میں ہم فائدے کا کم استعمال کر رہے ہیں، نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں۔ اسی لیے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، فونز نکل گئے، سوشل میڈیا نکل گیا، سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، ان تمام چیزوں کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے بجائے اکثریت کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کو نقصان، دھوکہ دہی، ایک دوسرے کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو خدا را آج ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے اندر انسانیت کو اور اپنے اندر انسانیت کی ترقی کے لیے ہم کوشش کریں، اپنے اندر، اپنی آل اولاد کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر دنیا کی ظاہری ترقیوں سے بڑھ کر انسانیت کی ترقی کو ترجیح دے۔ اگر ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں، ہماری آل اولاد کے اندر انسانیت ترقی کر جائے گی تو یقین جانیں ان کی دنیا بھی کامیاب رہے گی اور اللہ نے ایمان کی بدولت انسانیت کا اظہار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت کو بھی بہتر بنائے گا۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی دوسری مخلوق نے، مفکر اسلام زین الفقہا نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ کبھی یہ سنے میں نہیں آئے گا کہ کسی دوسری مخلوق نے انسانوں پر حملہ کیا اور انسانوں کی بستیوں کو
اجاڑ دیا، برباد کر دیا۔ کسی دوسری مخلوق نے ایسا کیا، یہ کبھی ہمیں تاریخ میں سننے میں نہیں آتا۔ اس کے برخلاف ہمیں یہ سینکڑوں واقعات ملتے ہیں کہ انسانوں نے انسانوں کو نقصان کیا، انسانوں نے انسانوں کی جانوں کو بہایا، ان کے خونوں کو بہایا، ان کی جانوں کو تلف کیا، ان کی بستیوں کو ویران کر دیا، ان کے کھیتوں کو برباد کر دیا، ان کی تجارتوں کو ٹھپ کر دیا۔ انسان ہی کا دشمن نظر آ رہا ہے، کوئی دوسری مخلوق کہیں اور سے آ کر انسان کی دشمن نظر نہیں آ رہی ہے، انسان خود انسان کا دشمن نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے انسانیت کی ترقی پر کوششوں کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات بتلا دوں، جتنے اسلاف، جتنے اکابرین، بزرگان دین، اولیاء اللہ گزرے ہیں، آپ تمام اولیاء اللہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ان کی زندگیوں میں یہی نظر آئے گا کہ وہ ہمیشہ انسانیت کی ترقی کی کوشش کرتے رہے، ظاہر سے بڑھ کر باطن کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے، ظاہر سے بڑھ کر ان کی جسم سے بڑھ کر روحانیت کی ترقی کی کوشش کرتے رہے۔ تمام اولیاء اللہ کی زندگی دیکھیں کہ وہ ہمیشہ انسانیت اور ہمدردی کا لوگوں کو درس دیتے رہے، پیغام دیتے رہے، ان کی زندگیوں کا یہی میسج نظر آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے، کافر بھی، مشرک بھی، بت پرست بھی ان کے قدموں سے جڑ جاتے اور ان سے وابستہ ہوتے، ان سے عقیدت رکھتے، محبت رکھتے۔ یہ کیسے ہوتا؟ انہوں نے ہمیشہ انسانیت کی درس کی تعلیم دی۔ آپ کہیں اور نہیں، سرزمین ہند پر ہم رہتے ہیں، یہاں پر عطائے رسول خواجہ خواجگاہ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کی زندگی میرے لیے اور آپ کے لیے اور سارے ہند والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے پیغام دیا، انسانیت کی درس کا پیغام دیا۔ غیر تو غیر ہے، اپنے بھی خواجہ کے دامن میں آ جاتے، ہر ایک کے لیے لنگر کا اہتمام ہوتا، اپنے بھی کھاتے، پرائے بھی کھاتے، غیر بھی کھاتے، دوست بھی کھاتے، دشمن بھی کھاتے، سب کی آپ خدمت کیا کرتے۔ تو اس طرح تمام اولیاء اللہ کی زندگی کا لب لباب یہی ملتا ہے کہ وہ ہمیشہ انسانیت کی ترقی کے لیے بندے کو اس کے اندر اخلاق، رواداری، محبت اور حسن اخلاق اس کے اندر پیدا ہو، اسی کے لیے وہ کوشش کرتے رہے۔ تو آج ہم تمام کو چاہیے، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم انسانیت کی ترقی پر زیادہ ترجیح دیں، اپنی آل اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو، اپنی ملت کو زیادہ سے زیادہ ان کے اندر انسانیت کی ترقی کا مزاج بنائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس دنیاوی ترقیاں ہو جائے، ہم دنیاوی ظاہری مادی ترقیوں پر عروج پر پہنچ جائے، لیکن ہمارے اندر کا انسان مر جائے، تو پھر ایسی ترقی کوئی ترقی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر انسانیت اور اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتہ۔